روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جمادی الاولی 1397 ہجری بمطابق 24 اپریل 1977۔ روحانی اور اخلاقی مرض کے علاج کی فکر۔ فرمائے کہ اگر آپ کے اندر کوئی روحانی اور اخلاقی مرض ہو تو اسے معمولی نہ سمجھیے، ممکن ہے آہستہ آہستہ یہ مرض بڑھ کر آپ کی روحانی اور اخلاقی زندگی کی موت کا سبب بنے، اس لیے اس کے علاج کی طرف فوری توجہ کیجیے، اور جو بھی حالت ہے بلا کم و کاست اپنے شیخ یا کسی بزرگ سے بیان کر دیجیے۔ اس میں نہ کسی طرح کی جھجک محسوس کرنی چاہیے، نہ کسی عار کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ بزرگان دین تو ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو بلا تکلف اپنے امراض ان سے بیان کر کے علاج کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا یہ دستور اور معمول بنا لیا تو دیکھیں گے کہ آپ کس طرح رذائل سے پاک ہو کر فضائل کی بلندیوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اصلاح کا اثر۔ حضرت حکیم صاحب نے شیخ کی ضرورت اور اس کی اصلاح و تربیت کے جو دور رس اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالنے کے بعد اس ذیل میں ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ 2 اچھے عالم ہیں، لوگوں میں قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، مگر شیطان کا سب سے زوردار حملہ عالموں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دشمن تو اصل میں یہی ہیں۔ ایک دفعہ شیطان کے حملے کی زد میں یہ دونوں بری طرح آ گئے۔ ہوا یہ کہ کسی معاملے کو بنیاد بنا کر شیطان نے ان دونوں کے درمیان نفرت کا بیج ڈال دیا۔ رفتہ رفتہ اس بیج نے تناور درخت کی شکل اختیار کر لی۔ نوبت بئیں جا رسید کے ہر دو کو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ ہر جانب سے سخت غم و غصہ کا اظہار، ذہنی گھٹن ان دونوں کو پریشان کر رہی تھی۔ صلح و صفائی کی کوئی دوا کارگر نہ ہوئی، بلکہ حال یہ تھا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ان میں سے ایک کا اصلاحی تعلق ایک مرشد کامل سے تھا۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ حضرت کو صورتحال کی اطلاع دے کر مشورہ طلب کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا۔ یہ خط لکھنا دراصل اس بات کی علامت تھی کہ ان کا دل زندہ ہے اور مرض کا احساس ہے، اور جنہیں مرض کا احساس ہوتا ہے تو اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں تو وہ اس سے افاقہ بھی پاتے ہیں۔ جواب میں حضرت نے علاج تجویز فرمایا۔ اس کے 5 اجزاء تھے۔ نمبر 1، آپ انہیں سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، کبھی کبھار اپنے گھر پر انہیں بلا کر ناشتے کی دعوت دیں۔ نمبر 3، ہدیہ و تحفہ دینے کا معمول رکھیں۔ نمبر 4، اپنی مجلسوں میں ان کی خوبیوں کا ذکر کریں۔ نمبر 5، خلوت اور جلوت میں ان کے لیے دعا کریں۔ ان 5 باتوں میں سے کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ان کے نفس اور طبیعت پر بار کا موجب نہ بنے۔ گویا یہ ایک نہایت مفید مگر تلخ دوا تھی جس کا حلق سے نیچے اترنا دشوار تر تھا، مگر تجویز شیخ کامل کی تھی، عمل میں لائی گئی۔ آہستہ آہستہ تکدر ختم ہونے لگا، نفرت محبت میں بدلتی گئی، انبساط نے انقباض کی جگہ لینا شروع کیا، یہاں تک کہ 2 دل جو کچھ دنوں پہلے بہت دور تھے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے لیے گلاب کی طرح کھلنے لگا۔ انہوں نے خود ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ میں نفرت و عداوت میں زیادہ اعتدال سے بہت دور جا پڑا تھا۔ اگر میں اپنے مرشد سے رجوع نہ کرتا اور میری اصلاح نہ فرماتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت پر اپنی 100 جان فدا کروں اور گر کر ان کے قدموں سے لپٹا رہوں کہ ان کی برکت سے کیسی پرسکون حیات عطا ہوئی۔ فرمایا کہ یہ شیخ کی اصلاح اور ان کی باتوں کو مان لینے کا اثر ہے۔ اگر آج کسی شیخ کامل سے اپنا تعلق قائم کرنے اور ان کی اصلاحی باتوں کو مان لینے کا جذبہ عام ہو جائے تو سینکڑوں برائیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں اور ان کی جگہ اچھائیاں لے لے۔ لیکن آج ہم کسی کو بڑا بنانے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنے لگا ہے، جو اس کی طبیعت اور مزاج میں آئے خیال کرتا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور خواہش نفسانی کے بت کی پوجا زور و شور سے جاری ہے۔ پھر اس ماحول میں اخلاقی اور روحانی امراض کا علاج ہو تو کیوں کر ہو، اور زندگی صاف ستھری بنے تو کیوں کر بنے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر بھلے برے کی تمیز پیدا کریں اور اپنی اصلاح سے کسی بھی لمحے غافل نہ رہیں اور اپنے کو کبھی مستقل بذات نہ سمجھیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے اپنے کو مستقل بذات سمجھا وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اوپر کسی بڑے کا سایہ رکھے اور اب ان سے مشورہ لیتا رہے۔ مشائخ بھی اس سے مستغنی نہیں ہے، انہیں بھی اگر بڑا نہ ملے تو اپنے معاصرین یا چھوٹوں سے مشورہ لے لینا چاہیے، اور ارشاد فرمائے کہ شیخ اول کے انتقال کے بعد فوراً دوسرا شیخ منتخب کر لینا چاہیے۔ ہفتے اختر حضرت حکیم صاحب مدذلو نے مجلس کے آخر میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں ہم اختصار کے پیش نظر صاف میں محصور کر کے مجموعی طور پر ایک ہی عنوان کے تحت ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آج کل بدگمانی کی بیماری عام ہے، اچھے لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ہمارے دینی مدارس بھی اس سے خالی نہیں رہے، عام حیثیت بھی، اور ان مدارس میں بھی ایک دوسرے سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی بدگمانی اور غلط فہمی ہے۔
اسی لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے ذہن صاف رکھنا چاہیے، خوشگمانی قائم رکھنی چاہیے، اور بدگمانی کو راہ دینے والی کوئی بات سامنے آئے تو خلوص اور محبت کی فضا میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیے قیامت میں بدگمانی پر دلائل طلب کیے جائیں گے، خوشگمانی پر نہیں۔ اس لیے ایسا کام کیوں کیا جائے جس میں گرفت اور مواخذہ ہو، اور وہ کام کیوں نہ کیا جائے جس میں چھوٹ اور آزادی ہو۔ نمبر 2، آج کل بہت سے عالم احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ بھی دنیا کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جس علم کی انمول دولت ہے اس سے دنیا کا خزانہ خالی ہے۔ عالموں کو احساس بلندی پیدا کرنا چاہیے اور اپنی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، جب ہی دوسرے لوگ ان کی قدر و قیمت پہچانیں گے۔ نمبر 3، آپ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے رفیق بنیے، فریق نہ بنیے۔ نمبر 4، حضرت ہردوئی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر کسی میں کوئی برائی نظر آئے تو نکیر تو کیجیے مگر تحقیر نہ کیجیے۔ نمبر 5، پیر وہ ہے جو پیر دل کے اور گناہوں کے کانٹے نکال دے۔ نمبر 6، مفردون سے مراد وہ ذاکرین ہیں جو اللہ کا ذکر والہانہ اور عاشقانہ کرتے ہیں، حدیث پاک میں ان کی تعریف آئی ہے وہ سب سے سبقت لے جاتے ہیں۔ نمبر 7، کسی انسان کو خارش ہو تو جب تک وہ اپنے جسم کو کھجلاتا رہتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن چھوڑنے کے بعد ہی اس کے درد کی لہر شروع ہو جاتی ہے اور وہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ یہی حال گناہ کی لذت میں پڑے ہوئے انسان کا ہے، جب موت اسے نکالے گی تو اس کا مزہ چکھ لے گا، پورے طور پر اس کی لہر اور اذیت کو محسوس کرے گا۔ اللہ باغ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔